अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّاتِهِ وبارك وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवार के साए में। बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, अजीज दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता जुमा सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जिक्र किया था और बहुत से गोशों को मैंने आप हज़रात के सामने जिक्र किया था। आज मुहर्रम अल हराम की 9 तारीख है, कल मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख होगी जो कि आशुरा का दिन होगा। मैं आज हजरात के सामने यौम आशुरा के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज करूँगा और यौम आशुरा के दिन की फजीलत और अज़मत क्या है उसके ताल्लुक़ से मुख्तसर बातें
ذکر کروں گا۔ اسی طریقے سے سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا کچھ حصہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ آپ گھنٹوں بھی بیان کریں گے، بتائیں گے تو آپ پورے واقعے کو نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے جو اہم نکات ہے، اہم نقطے ہیں، میں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ حاضرین گرامی، محرم الحرام کا مہینہ بہت افضل اور بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود کہا ہے منہا اربعۃ حرم۔ یہ مہینہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے میں 2 کام کرنے کے ہیں، اور بالخصوص یوم عاشورہ کے دن 2 کام کرنے کے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام اس یوم عاشورہ کے دن میں جو کہ کل کا دن ہوگا، اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا ہے کھانے پینے میں۔ یہ 2 کام اس یوم عاشورہ میں کرنے کے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں تاکیدیں بھی آئی ہے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ تو پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ، اس کے اندر جو عظمت اور برکتیں ہیں، صرف نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں۔ جس طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت امت کے لیے درس حیات ہے، امت کے لیے سبق ہے، اسی طریقے سے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ شہادت بھی امت کے لیے سبق ہے۔ بے شمار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو جس طریقے سے امت کے لیے ان حضرات کی شہادت امت کے لیے سبق ہے، اسی طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی امت کے لیے سبق ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہی جو ہے یوم عاشورہ ہے، یہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت، اس کی اہمیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ منہا اربعۃ حرم، جو 4 مہینے حرمت کے بتلائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، احترام والا ہے۔ تو منہا اربعۃ حرم، یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے، تو بتایا، معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے اس مہینے کی عظمت ثابت ہے۔ حاضرین گرامی،
اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس مہینے کی اور بالخصوص اس مہینے کے یوم عاشورہ کی خصوصیت کو ذکر فرمایا، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان خصوصیات کو ذکر فرمائے ہیں کہ یوم عاشورہ کے اندر کیا کیا خصوصیتیں ہیں، کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشورہ کی ایک خصوصیت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور جنت میں داخلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا یوم عاشورہ کے دن ہی ہوا، اور ان کی جو توبہ قبول ہوئی یہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں توبہ قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے اس کی خصوصیت اس دن کی یوم عاشورہ کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تو وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور فرعونی قوم جو غرق ہوئی ہے وہ بھی اسی 10 محرم الحرام کو غرق ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور آسمان پر اٹھائے گئے تو یہی تاریخ تھی 10 محرم الحرام کی تاریخ۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے تو یہی تاریخ تھی 10 محرم الحرام کی تاریخ۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ایک بہت بڑی بیماری سے نجات ملی اور وہ تکلیف رفع ہوئی، دور ہوئی، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہاں تک کہ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی جو بارش ہوئی ہے وہ بارش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام ہی کو قیامت بھی قائم۔ تو اتنی ساری خصوصیتیں ہیں اس یوم عاشورہ کے دن کے اندر، تو اگر یہ تمام کی تمام خصوصیات کو نظر انداز کر دیا جائے، پسے پشت ڈال دیا جائے اور کہے کہ نہیں اس دن کی خصوصیت صرف نواز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، تو یہ ان کی تاریخ کی علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو حاضرین گرامی، جب یوم عاشورہ کے دن اتنی خصوصیتیں ہیں، اتنی اہمیت کا وہ دن حامل ہے، تو پھر اس دن کی ہم جتنی بھی قدر کر لیں کم ہے۔ اس دن کے اندر سب سے پہلا کام ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ حضرت عروہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تب بھی جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ مکے میں جب آپ تھے اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے، اور مکے کے بہت سارے مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ اپنے اعتبار سے جیسا ان کا روزہ رکھنا ہوتا تھا وہ رکھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام 10 محرم الحرام کو مکے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب پھر مکے سے مدینہ آپ کی ہجرت ہوئی تو مدینے میں آ کر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا گیا کہ یہ 10 محرم الحرام کو یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی لوگ
10 محرم الحرام کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن ہی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فرعونی قوتوں سے، طاقتوں سے اور ان کے پنجے سے جو نجات عطا کی تھی وہ 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اسی لیے یہودی لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پھر ہم بھی روزہ رکھا کریں گے یوم عاشوراء کا۔ تو آپ نے رکھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آقا علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے آپ کی شباہت ہوگی، مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی رکھتے ہیں اور آپ بھی رکھیں گے اور ہم بھی رکھیں گے، تو پھر ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو گئی۔ اور اسلام میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ مشابہت جائز نہیں ہے اور یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس موقع پر فرمایا، اب میں آئندہ اگر زندہ رہا ان یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزہ اور بھی یوم عاشوراء کے ساتھ ملا لوں گا، اور بتایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا یوم عاشوراء کے ساتھ، محرم الحرام کے ساتھ، یا تو 9 محرم الحرام کو ملا لوں گا 10 محرم الحرام کے ساتھ، یا پھر 10 محرم الحرام کے ساتھ 11 محرم الحرام کے دن کو میں ملا لوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام آئندہ سال زندہ نہیں رہے، وفات پا گئے، لیکن اپنی امت کو یہ تعلیم دے گئے، تاکید کی کہ دیکھو یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنا، بلکہ تم آئندہ سے 2 روزے رکھنا۔ تو اب اس کے بعد سے 2 روزہ رکھنا پوری امت کے لیے مستحب قرار پایا گیا۔ تو یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہے، چاہے تو آج ہم رکھ سکتے تھے کیونکہ 9 محرم الحرام ہے، جیسے کہ بہت سارے حضرات نے رکھے بھی ہیں، تو آج کے روزے کے ساتھ کل کا روزہ رکھنا ہے، اس طرح 2 روزے مکمل ہو جائیں گے جو 9 محرم الحرام سے شروع کیے ہیں، اور جو عاشوراء کے دن سے شروع کریں تو پھر عاشوراء کا دن کا بھی روزہ رکھیں اور 11 محرم الحرام کے دن کو بھی ملا لیں۔ اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کے فرضیت سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض قرار دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے امت مسلمہ پر، پھر اس کے بعد عاشوراء کا روزہ جو فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب صرف جو ہے مستحب عمل رہ گیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ کام ایک یہ کرنا ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک دن کا پہلا یا پھر اس کے بعد کا دوسرا دن ملانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں کشادگی اختیار کرنا ہے، فراخی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں کشادگی اختیار کرو، فراخی کرو، یعنی کھلانے پلانے میں ذرا فراخی اختیار کرو اپنی حیثیت کے مطابق، جیسی جس کی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق فراخی کریں، بریانی وغیرہ پکا لے، جو بھی پسندیدہ کھانا وہ پسند کرتے ہیں وہ اس دن پکا لیں اور اپنے اہل و عیال کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جو کام کرے گا وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو فراخی اختیار کریں گے،
پورا سال ان کو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں گے اس کے رزق میں، اس کے روزی میں۔ تو یہ کام کرنے ہیں، دو کام، روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر فراخی اختیار کرنا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آپ یوم عاشورہ کی فضیلت دیکھیے، خصوصیت دیکھیے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد مؤمن کو کھانا کھلائے، اللہ رب العزت اس کھانا کھلانے والوں کو، اس مؤمن کو جو دوسرے مؤمن بھائی کو کھانا کھلائے گا، اللہ رب العزت اس کو 10,000 شہیدوں کے برابر ثواب اور اسی طریقے سے 10,000 حاجیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا، اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں تک آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس دن کسی نے مومن بھائی کو کھانا کھلایا، گویا کہ اس نے میری پوری اور ساری امت کو کھانا کھلایا۔ تو یہ فضیلت ہے یوم عاشورہ کے دن۔ لیکن کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غلط طریقے رائج کر لیے ہیں، رسموں میں داخل کر لیے ہیں، وہ درست نہیں۔ جیسے کہ یوم عاشورہ کے دن انسان کالے کپڑے پہن کر گھومتا پھرتا ہے، اسی طریقے سے کالی پٹیاں لگا کر پھرتا ہے، ماتم کرتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، شمشیر زنی کرتا ہے، اور آگ پر دہکتی ہوئی آگ پر چلنے کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے کھچڑا وغیرہ اور شربت وغیرہ پلاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ واجب الترک چیز ہے، کیونکہ یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بدعت سیئہ کو واجب الترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دو کام کریں۔ اور آپ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی تاریخ پڑھیں، جو مظلومانہ شہادت ان کی ہوئی ہے، اس تاریخ سے سبق لیں۔ یہ کربلا کا واقعہ کوئی افسانہ اور کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو لوگ کود کود کر بیان کرتے ہیں اور راتوں رات ختم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک بے چینی کا پورے عالم میں ماحول ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر خود ہتھیاروں کے ذریعے سے، دھاردار چیزوں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے۔ یہ واقعہ کربلا کا یہ سبق لینے کے لیے ہے، امت کی زندگی کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو دے کر گئے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ واقعہ عمل میں آیا اور یہ کربلا کا واقعہ دنیا کے سامنے پیش ہوا؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے اور شہادت نوش فرمائے ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا۔ جن کے ہاتھ پر لوگ ان سے کہتے تھے کہ بیعت کر لے، وہ کون ہے؟ وہ یزید ہیں، اور یزید کے بارے میں لکھا گیا ہے، تاریخ والوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، مصنفین نے لکھا ہے کہ وہ شخص شرابی تھا، کبابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ اب کوئی کہے کہ نواز رسول سے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شرابی تھا، کبابی تھا، فاسق اور فاجر تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے اور بہت کچھ لکھا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ ساری امت مسلمہ کو یہ سبق دینا چاہتے
چاہتے تھے کہ دیکھو کبھی بھی ظلم کے خلاف آواز ہی اٹھانا، کبھی ظلم کے ساتھ ساتھ نہ چلنا، کبھی بھی ظلم کے ساتھ ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملانا، بلکہ جو حق ہے اس حق کو واضح کرنا، اسی حق کو واضح کرنے کے لیے اور تمام کی تمام فسادات اور مفسدات کو واضح کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے، شہادت کا جام پیا۔ نہیں جاتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں، لیکن حاضرین گرامی بعض مرتبہ حق کو واضح کرنے کے لیے یہ کام انجام دینا پڑتا ہے، اور یہ اللہ کے ایسے بندے ہی یہ کام انجام دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب مبارک سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چوما ہے، چاٹا ہے اور تحنیک بھی کیے ہیں۔ پیدائش کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کھجور چبا کر ان کے تالوں میں رکھے ہیں، یہ شرف حاصل ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ رب العزت کا امر اور حکم غالب ہی آتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اتنے سمجھانے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ کوفی لوگ جو ہیں غدار ہیں، یہ دغا باز ہیں، یہ آپ کے والد محترم کے ساتھ دغا کیے ہیں، آپ نہ جائیں۔ آپ تاریخ میں پڑھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیسے کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھائے، کہا کہ آپ اس وقت پوری دھرتی پر پوری امت مسلمہ کی امیدوں کے مرکز ہیں، آپ نہ جائیں خدا کے واسطے۔ یہ لاکھوں بلائیں، یہ کوفی لوگ، یہ غدار ہیں، دغا باز ہیں، آپ نہ جائیں۔ خط پر خط آتے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آئیں آپ ہمارے کوفے میں، آپ کے والد محترم کے عقیدت مند ہزاروں لوگ ہیں، آپ کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے ہم ان کا بدلہ لیں گے، آپ آئیں۔ ہزاروں خطوط آئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس۔ امام المحدثین حضرت مولانا شیخ الحدیث عزیز صاحب جو کہ بڑے پائے کے عالم ہیں، امام المحدثین ہیں، عبدالعزیز مفتی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 12,000 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، 12,000 خطوط، ایک دو خط نہیں، 2 3 4 نہیں، بلکہ 12,000 خط آئے تھے کہ آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کی قیادت کریں گے، آپ کو سیاسی لیڈر مانیں گے، اور مستقبل میں ہم آپ کو حکومت اور سلطنت عطا کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی سمجھاتے رہے، اسی طریقے سے اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے رہے کہ نہیں جائیے، آپ اگر جائیں گے ہمیں اپنے
راستے میں کئی بڑے بڑے حضرات ان کو ملے، فرزدق جیسا شاعر ان کو ملا۔ جب مکے سے کوچ کر کے جا رہے تھے کوفے کی طرف، فرزدق جیسا شاعر ملا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفیوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا، اے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوفی لوگ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ابن زیاد کے ساتھ ہیں، آپ کسی بھی حالت میں نہ جائیں۔ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ دغا باز ہیں، ان کے تلوار ابن زیاد کے ساتھ ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہے، آپ کبھی بھی نہ جائیں۔ وہاں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بھیجا جا کر خبر ہو۔ جب گئے مسلم بن عقیل تو وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور 12,000 آدمیوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب دغاباز تھے، ظاہر کے محبت کے دعوے دار تھے، دل کے اندر اہل بیت کی ان کے اندر محبت نہیں تھی۔ پہلے تو مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کیا، پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے بے شمار لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کا سن 61 ہجری میں 61 ہجری میں یہ قائم ہوا ہے، اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں واقعی کربلا۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، علی اصغر، علی اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو اپنے جب چھوٹے بچے کی لاش علی اصغر کو دیکھا تو ہاتھوں میں اٹھا لی، اٹھا کر اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، میرا یہ بچہ، میری یہ اولاد آپ کی اسلام کی یادگاری کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو آپ کی اسلام کی سینچائی کے لیے میں نے حاضر کر دیا ہے، یا اللہ اسے قبول۔ چھوٹے معصوم بچے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں آئے ہیں، حاضرین گرامی، کم بختوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ عصر کے بعد یہ شروع ہوا معاملہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کم بختوں سے کہا کہ کم از کم مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے دو۔ سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیے، یہاں تک کہ درندے قسم کے انسان شمر ذل جوشن اپنے فوج کو لا کر سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگا، تیروں پر تیر اندازی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر کر رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کئیوں کو جو ہے جہنم رسید کیے۔ پھر بعد میں اور آگے لوگ آتے گئے، یہاں تک کہ تیروں کی جب بوچھار ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص سامنے آیا جن کا نام غولی ابن یزید ہے، اس کم بخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو کاٹنے کی کوشش کی اور سر کو جدا کر دیا گیا، پورے گردن کو جدا کر دیا گیا گردن سے۔ حاضرین گرامی، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اس وقت بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی تمنا کرتے رہے، اور کہا کہ یہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو محبوب ترین چیز ہے۔ اسی لیے بتایا کہ اگر کسی کو سجدہ کیا جائے تو وہ وحدہ لا شریک لہ کو سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے سجدہ نگو ہو اور سر جھکائے۔ اور اسی لیے ایک شاعر نے کہا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ اگر یہ سجدہ انسان کرنے لگے تو پھر کسی جگہ اور دوسری جگہوں پر غیر اللہ کے سامنے جھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
حاضرین گرامی، بہت اندوہناک واقعہ ہے جو کہ پوری امت مسلمہ اس پر غمزدہ ہے۔ صرف شیعہ حضرات اس پر غمزدہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ اس واقعے پر غمزدہ ہے، اور اس واقعے سے امت کے لیے سبق بھی ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی ظلم کے خلاف آواز ہی اٹھانا اور جد و جہد کرنا، یہ نہیں کہ تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے تو چپ کر بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سبق دیا، جبکہ کچھ نہیں تھا ساز و سامان، چاروں طرف سے گھر گئے تھے، اور تب بھی جو ہے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور اللہ کی طرف سے ایسی چیز ملی جس کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ جاوید چیز ہے۔ ہمیشہ کے لیے انسان مر جاتا ہے لیکن شہید زندہ رہتا ہے۔ قرآن کریم اس پر دلیل ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔